ظالم یزید کی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مان لیں، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے، ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ
اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے۔ تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، آپ یہاں سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ظالم یزید کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ موجود تمام جو لوگ تھے پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف اب مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خیمے میں چل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا، یعنی ان دیوں کو بند کر دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ ناظرین، آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی آن محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ بھر لیا۔
لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مشکل وقت میں ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہوتا رہا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور دائم اور ثابت قدم رکھے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کمنٹ باکس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پر ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ والسلام۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔